وہ ساکت و جامد باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ اس حویلی کے دار و دیوار سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ چند دن پہلے ہی تو وہ کتنی خوش تھی۔ اس کی شادی، اس کی محبت فرحان سے ہونے والی تھی، مگر پھر اس کے بابا کی حادثاتی وفات کے ساتھ اس کی ساری خوشیاں بکھر گئیں۔ آغا زبیر شاہ کی یہ عالیشان حویلی بہت ساری روایتوں میں جکڑی تھی۔ آغا زبیر شاہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا آغا ہارون شاہ اور بیٹی الشبا شاہ، پھر مامون شاہ۔ آغا جان کو سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے مامون شاہ سے تھا، جو کہ غیر معمولی حسن کا مالک تھا اور اس کے علاوہ بہت ہی ذہین اور سمجھدار بھی۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے دوسرے بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ انسیت کچھ الگ تھی۔ مگر اس سے ایک غلطی ہو گئی کہ وہ اس حویلی کے منشی کی بیٹی زیبا سے محبت کر بیٹھے، اور آغا زبیر شاہ نے اس کے بعد انہیں حویلی سے نکال دیا۔ وہ زیبا کے ساتھ کئی بار ان کے دروازے پہ آئے، مگر انہوں نے معاف نہ کیا، اور ایک بار تو مامون شاہ اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے مانگنے آئے، مگر آغا جان نے دینے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا بچہ ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد سے زیبا کو ان سے نفرت ہو گئی، اور وہ نفرت انہوں نے اس کے دل میں بٹھا دی۔ وہ ایک طرح سے سچی بھی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا بچہ کھویا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر اللہ پاک نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی کے بعد سے انہوں نے کبھی بھی ان سے رابطہ نہ کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور یونیورسٹی میں ان کی بیٹی کی دوستی فرحان سے ہوئی۔ مامون شاہ بھی اپنی نوکری سے ریٹائر ہو چکے تھے اور ان کا ایک چھوٹا سا اپنا ایک گھر تھا۔ دل میں ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ایک بہت اچھے گھر میں بیاہ کر جائے، اور پھر فرحان سے مل کر ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ فرحات پاشا، اسی کا بیٹا فرحان پاشا، کروڑوں کا اکلوتا وارث تھا۔ یونیورسٹی میں ہی دوستی ہوئی تھی۔ MBA کے بعد فرحان نے رشتہ بھیج دیا۔ مامون شاہ بہت مطمئن تھے، مگر ایک دن وہ بہت زیادہ پریشان سے گھر آئے۔ پھر 2 دن کے بعد ان سے شاہ میر شاہ ملنے آیا، جو کہ ہارون شاہ کا بڑا بیٹا تھا، اور زیبا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو زیبا اس بات پر بہت زیادہ ناراض ہوئی۔ پھر وہ ہر روز ان کے گھر آنے لگا، اور اس کے بعد سے ہی مامون شاہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ زیبا نے کہا کہ یہ سب پریشانی کی وجہ شاہ میر شاہ ہے، کیونکہ جب سے وہ شخص ان کے گھر آنا شروع ہوا ہے تب سے مامون شاہ کا دن رات کا چین کھو گیا تھا۔ پھر ایک دن شاہ میر ان کے پاس آیا، اور وہ آ کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کچھ دیر کے بعد ہی مامون شاہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور وہ خود ہی انہیں ہاسپٹل لے کر گیا۔ مگر چند دنوں میں ہی مامون شاہ چل بسے۔ زیبا اور اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کا جنازہ یہیں پر پڑھایا جائے، مگر شاہ میر نے بھی اپنی ضد منوا کر دم لیا۔ وہ لوگ 2 دن پہلے مامون شاہ کی میت کو لے کر ابراہیم گوٹھ آئے تھے، اور پورا گاؤں ہی جیسے صدمے میں تھا۔ شاہ حویلی پر تو گویا قیامت ٹوٹی تھی۔ آغا شاہ جھکے ہوئے کندھوں سے بیٹھے رو رہے تھے، اور اسے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہا تو اس نے غصے سے ان کا ہاتھ چھٹک دیا۔ پھر شاہ میر شاہ نے فرحان کو اس کی فیملی سمیت اس گھر سے جانے کو کہا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ان کا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی انوشے سے، کیونکہ انوشے صرف اور صرف شاہ میر شاہ کی دلہن بنے گی۔ یہ سن کر تو وہ جیسے صدمے میں آ گئی، اور تب سے اب تک وہ گمسم سی یک تک اندھیرے کو ہی گھور رہی تھی، اور اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ انو، میری جان، کچھ کھا لو، زیبا نے کہا تو وہ گہرا سانس بھرتی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مما، بابا کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہمیں، اور ہم لوگ یہاں پر پھنس گئے ہیں؟ اب کیا آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تو زیبا اس کی بات پر بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری جان، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، شاید فرحان کچھ نہ کچھ کرے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے گا، وہی ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، ہم تو کمزور ہیں، زیبا نے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ اچھا، تم ایسا کرو، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے کر آتی ہوں، زیبا نے کہا، اور وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو زیبا صوفے پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ماما، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تو زیبا کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ ماما، اب میرا دل دہل رہا ہے، پلیز مجھے بتائیے کیا ہوا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ میں تمہارے لیے کھانا لینے کچن میں گئی تھی، مگر الشبا آپا آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کھانے کا وقت نہیں ہے، اور ہمارے ہاں صرف کھانا تبھی ملتا ہے جب سب لوگ کھاتے ہیں، اس کے بعد جو نہیں کھاتا وہ بھوکا ہی سوتا ہے۔
زیبا نے کہا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے یہ منع کرتے ہیں، وہ غصے سے بولتی ہوئی ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تو زیبا نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ پھر وہ غصے سے دندناتی ہوئی باہر آئیں تو علیشبا ملازمہ سے فریج کو تالا لگانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے جا کر ملازمہ کے ہاتھ سے وہ چابی چھینی تو علیشبا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماما کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ اور آپ یہاں کی مالکن نہیں ہیں، پھوپھی جان جو یہاں پر اپنا حکم چلاتی پھر رہی ہیں۔ اجڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں تو اپنے سسرال میں ہی بیٹھنا تھا نا، جیسے میری ماں کو یہاں بٹھایا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تائی فیروزہ نے ناگواری بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھا آپ نے بھابی کس طرح بات کر رہی ہے یہ، اور پتہ نہیں شاہمیر کے دماغ پر کون سا بھوت سوار ہے اس سے شادی کرنے کا۔ کتنے ارمان تھے میرے کہ میری سجل کی شادی ہوگی شاہمیر سے، علیشبا نے کہا۔ آپ اب بھی اپنی سجل کی شادی اسی شخص سے کروائیے گا، کیونکہ میں تو اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ شخص آپ کو ہی مبارک ہو، اور وہ آپ کی سجل کو ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ جیسا وہ خود جاہل ہے ویسی ہی آپ کی بیٹی بھی جاہل، دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی۔ وہ تڑک کر بولی اور اندر داخل ہوتے شاہمیر نے اس کے نادر خیالات سن کر ناگواری سے اسے دیکھا، جو کہ اب فریج کھول کر اس میں سے کھانا نکال رہی تھی، اور علیشبا نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر وہ باؤل کھینچا تو وہ غصے سے مڑی اور پھر کچن کا ایک ایک برتن اٹھا کر پٹکنے لگی۔ علیشبا اور فیروزہ خوف زدہ سیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخ رہی تھیں۔ پوری حویلی میں جیسے کوہرام برپا تھا۔ شاہمیر نے اپنے کف فولڈ کیے اور کچن میں آیا اور اسے بازوں سے جکڑ لیا۔ لیو می جنگلی انسان، وہ چیختی خود کو چھڑوانے لگی۔ آغا جان، جو نکاح 40ویں کے بعد ہونا تھا اب وہ نکاح پرسوں جمعے کو ہی ہوگا، اس نے ایک سائڈ پہ پریشان سے کھڑے آغا جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ چونک گئے۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں صرف اور صرف فرحان سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی، وہ چلا کر بولی تو شاہمیر کی کنپٹیاں جیسے سلگنے لگیں۔ آئندہ تم نے اس گھٹیا آدمی کا نام بھی لیا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا، وہ اس کے جبڑے بھینچ کر بولا تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ اسے بازو سے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا اور آ کر بیڈ پہ پٹخا، اور زیبا بھی ہانپتی کانپتی اندر آئیں اور اسے جلدی سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اپنی بیٹی سے کہیے کہ نکاح کی تیاری کر لے، ورنہ فرحان کی لاش اس کے گھر میں پہنچ جائے گی، وہ چبا چبا کر بولا۔ ارے جا اپنا کام کر، فرحان جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے نا اس فیملی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، وہ تڑک کر بولی۔ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں شکل سے بے وقوف دکھتا ہوں یا جھوٹا؟ تمہیں شاید میری اور میری فیملی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس گاؤں میں ہماری حکومت جتنی چلتی ہے نا اتنی ہی باہر بھی چلتی ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ ہمارے خلاف کوئی کیس بھی بنا پائے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوئی کچی گولیاں کھیلی ہوئی ہیں؟ میں نے اس پر حملہ کروایا ہے اور اسے معلوم تک نہیں کہ اس کے پیچھے میں ہوں۔ صرف ایک سبق تھا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اسے مروا بھی سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تو وہ فک چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے میرے فرحان کو مارا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، وہ غصے سے بولتی واز پکڑ کر مارنے لگی، مگر شاہمیر نے اس کے بازو کو جکڑے واز اس کے ہاتھ سے چھینتے سامنے دیوار پر دے مارا اور چھناکے سے وہ واز ٹوٹ گیا۔ آئندہ سے میرے سامنے اس طرح زبان درازی کی تو اس سے زیادہ برا حشر کروں گا، وہ واز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی زیبا کی گود میں سر چھپا گئی۔ ماما، ہم لوگ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے، اور اگر نکل بھی گئے تو یہ فرحان کو مروا دے گا، اس نے بابا کو بھی مارا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ زیبا بھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ میں شادی کروں گی اس سے اور اسی کے ساتھ شہر جا کر فرحان سے ملوں گی تاکہ وہ مجھے اس مصیبت سے نکال سکے اور میں بتا سکوں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ ایک دم سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو زیبا نے متوش انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں، تم ایسا کچھ مت کرنا، یہ شخص اتنا خطرناک ہے، اگر فرحان جیسے آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اپنے ماموں کو کھو دیا ہے، لیکن اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، زیبا نے روتے ہوئے کہا۔ پلیز ماما، اس طرح کی بات کر کے مجھے کمزور مت کیجیے، اور آپ جانتی ہیں نا کہ میں ظلم دوسروں پر ہوتا برداشت نہیں کر سکتی، تو خود پر کیسے کر سکتی ہوں؟ میں یہ سب نہیں سہوں گی، میں اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گی، پلیز ماما آپ مجھے مت روکیں۔
वो ज़ेबा के हाथ थामते हुए बोली तो ज़ेबा ने बेबसी से देखा। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है बहुत संभल कर करना होगा मेरी बच्ची। अगर शामिर को भनक भी पड़ गई तो वो जान से मार देगा। वो ज़ेबा की बात पे सर असबात में हिला गई। फिर जुम्मे के दिन इसका निकाह शामिर से हो गया। निकाह के बाद उसे हल्का फुल्का सा तैयार करके शामिर के कमरे में भेज दिया गया था। वो कमरे में आकर बेड क्राउन से टेक लगाए उसके कमरे का जायजा ले रही थी। वो यूं ही बैठे बैठे कब सोई उसे खुद पता नहीं चला था। शामिर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड क्राउन से टेक लगाए सो रही थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया और उसके करीब जाकर उसके चेहरे को देखने लगा। होंठ के ऊपर तिल ने उसके अंदर हलचल सी मचा दी थी। वो बेइख्तियार झुका और आहिस्ता से उसको लबों से छुआ तो उसी वक्त उसने हड़बड़ाकर आंखें खोलते हुए जोर से पीछे को धक्का दिया। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे छूने की? वो गुस्से से बोली। तुम्हें शायद याद नहीं है कि अब से कुछ देर पहले मैं तुम्हें छूने का पूरा हक लेकर आया हूँ और तुम मुझे इस हक से रोक नहीं सकती। वो कहते हुए उसके लबों पर झुका और पूरे हक से उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेता उन पर गज़ब ढाने लगा। फिर उसने उसके दोनों हाथों को जकड़कर बेड क्राउन से लगाया तो वो नफ़रत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। इंतहाई घटिया इंसान हो, मेरे नज़दीक ऐसा मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होता जो कि औरत के साथ ज़बरदस्ती करता है। वो गुस्से से बोली। तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे हाथ बहुत बेलगाम हैं। अगर मैंने काबू किया तो बहुत तड़पोगी। वो बोला तो वो उसका हाथ झटक कर उठने लगी कि तभी शामिर उसे बेड पर गिराते उसके दोनों बाजुओं को जकड़ते हुए उस पर झुक गया। छोड़िए मुझे, आप इस तरह मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो तड़प कर खुद को छुड़वाने लगी। पहले प्यार से सॉरी बोलो, फिर छोड़ दूंगा। उसकी बात पे वो गुस्से से उसकी जानिब देखने लगी। हरगिज़ नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, उसने कहा तो वो दोबारा से उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो बुरी तरह उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सॉरी बोल दो। वो थोड़ा सा सर ऊंचा करके बोला तो वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। कभी नहीं बोलूंगी। वो भी जिद्दी और अनापरस्त थी। ओके, फिर भुगतो, वो कहता हुआ उस पे छाता चला गया। वो कुछ देर तो मज़ाहमत करती रही, फिर बेसुध सी होती उसके रहमो करम पे खुद को छोड़ गई। वो अपना हक जताकर उसे बाहों में भरता आंखें मूंद गया। उसके अंदर इतनी सकत नहीं थी कि वो उससे दूर होकर लेट सकती। वो अपनी बेबसी पे उसके सीने में चेहरा छुपाए सिसकने लगी। ओ माय डियर वाइफ, क्या हुआ? वो उसके चेहरे पे झकते हुए बोला तो उसकी सिसकियां हिचकियों में बदल चुकी थी और फिर वो सीना जकड़े गहरे गहरे सांस भरने लगी थी और उसके नाक से खून निकलने लगा था। वो परेशान सा होकर उठकर बैठा और फिर उसे याद आया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से उसे अस्थमा अटैक होता था, मगर वक्त के साथ उसे अफाका हो चुका था। वो जल्दी से आगे जान के रूम में आया और उनके मेडिकल बॉक्स से नया इन्हेलर निकालकर वापस आया तो वो तकलीफ से दोहरी हुई थी। वो जल्दी से पास आकर उसे बाहों में भरते उसके मुंह पे इन्हेलर लगाने लगा, मगर वो उसका हाथ छटक रही थी। क्या पागलपन है ये, तुम्हारी जान जा सकती है, प्लीज सांस लो। तो वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे को होने लगी। मैं बस मरना चाहती हूँ। वो उसे ज़बरदस्ती बाहों में जकड़े इन्हेलर मुंह से लगा गया। वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। कुछ देर में वो नॉर्मल होके आंखें मूंद चुकी थी। वो उसका सर यूं ही अपने सीने से लगाए सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो पुरसुकून होकर सो चुकी थी। वो उसे तकिए पे सीधा करता उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और वो उसे देखते माजी में खो गया। वो बरसों से आगा जान को मामून चाचू के लिए रोते हुए देखता। वो इस घर का बड़ा बेटा था और उसके बाबा तो बरसों पहले ही वफात पा चुके थे। अब तो उसे ही सब कुछ संभालना था और जल्द ही वो इस गांव का बड़ा सरदार भी बनने वाला था। मगर वो दिल से चाहता था कि उसके बाबा के बाद चाचा इस घर के बड़े हैं, तो इसीलिए वो उस गांव के बड़े सरदार बने और वो उनकी तलाश कई अरसा पहले ही कर चुका था, मगर उनसे मिलने की कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन वो उनसे मिलने के लिए उनके घर के सामने पहुंचा, मगर फरहान की गाड़ी से निकलती अनोशे को देखकर मबहूत सा रह गया और फिर वो उसकी एक झलक देखने के लिए उसके कॉलेज के सामने खड़ा रहता था और जैसे ही वो दिखती थी वो उसे देखने के बाद वापस पलट आता। मगर मामून चाचू से मिलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर एक दिन उसे मालूम हुआ कि फरहान और अनोशे की मंगनी हो गई है। वो तड़प ही उठा था, उसका दिल जैसे उजड़ गया था। फिर वो दोबारा कभी उसे देखने नहीं आया।
مگر فرحان کے بارے میں اس کے ایک ایجنٹ دوست نے بتایا کہ اس کا باپ خوبصورت لڑکیاں بیچتا ہے اور پولیس اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہی ہے، مگر وہ سارے ثبوت مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ شاکڈ ہی رہ گیا تھا، اور وہ جو پچھلے 3 سالوں سے مامون شاہ سے ملنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، ان سے ملنے کے لیے ان کی اکیڈمی میں پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر گمسم سے رہ گئے۔ کیسے نہ پہچانتے، وہ ہو بہو ان کے بھائی کی کاپی تھا۔ وہ اسے جلدی سے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ واپس حویلی جائیں؟ سب لوگ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، سب نے آپ کو ڈھونڈا لیکن آپ کہیں نہیں ملے، اور بابا اسی غم کو لے کر دنیا سے چلے گئے۔ شاہ میر کی بات پہ مامون شاہ چونکے۔ بھائی جان نہیں رہے؟ ان کے سوال پہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ میں کئی سالوں سے آپ سے ملنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا مگر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب لازم تھا۔ آپ نے جس سے انوشے کی شادی طے کی ہے وہ شخص بالکل بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بولا تو مامون شاہ چونکے۔ پھر اس نے ساری بات بتائی تو وہ متوحش انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ یہ بات سچ ہی ہے نا؟ کوئی افواہ تو نہیں؟ وہ لب بھینچ کر بولے۔ نہیں چاچو، یہ سچ ہے، ہمیں انوشے کو ہر حال میں اس شخص سے بچانا ہوگا۔ وہ بولا، تم پختہ ثبوت لاؤ جو کہ میں انوشے کو دکھا سکوں، میں تمہاری بات پر یقین کروں گا، لیکن انوشے نہیں کرے گی۔ وہ بولے تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ میری بیٹی کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس جائے گی نا؟ میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری جان بستی ہے اس میں۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور پریشان ہوتی ہے نا تو اس کا سٹریس لیول جب بڑھتا ہے تو اسے ایستھما اٹیک بھی آنے لگتے ہیں۔ وہ بے ربط انداز میں بولتے جا رہے تھے۔ چاچو پلیز پریشان نہیں ہوں، میں ہوں نا، اور میرا وعدہ ہے آپ سے، میں انوشے کو شخص سے محفوظ کر کے دم لوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ کچھ پرسکون ہو گئے۔ اگلے دن جب وہ ان کے گھر ملنے گیا تو زیبا چاچی اسے دیکھ کر چونک گئیں، مگر انہوں نے اسے مخاطب کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور وہ انہیں بالکل حق بجانب سمجھتا تھا۔ وہ ان سے ملا تو وہ پھر سے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ان کی پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے روز ان سے ملتا تھا، اور پھر اس کے ایجنٹ دوست نے بتایا کہ فرحان کی 2 منگنیاں ہوئی تھیں، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی منگیتریں غائب ہو گئی تھیں، اور ان کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اور اس نے یہ بات جب آ کر مامون شاہ کو بتائیں تو ان کی حالت خراب ہو گئی اور سینہ جکڑے وہیں دوہرے ہو گئے۔ چاچو پلیز ٹینشن مت لیجیے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، مجھ سے وعدہ کرو شاہ میر، تم میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دو گے تو مجھ سے شادی کرو گے نا؟ وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ اس کا ہاتھ جکڑے بم مشکل بول رہے تھے۔ چاچو پلیز، اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا، انہیں تھامتے ہوئے بولا، مگر وہ دوہرے ہوتے زمین پر گرتے چلے گئے۔ وہ جلدی سے انہیں اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹرز نے فوراً ہی ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر لیا تھا، مگر ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا اور مامون شاہ کچھ ہی دیر میں انتقال کر گئے۔ وہ تو جیسے گمسم سا ہو گیا، اور پھر انوشے اس کا گریبان پکڑے چلائی، تم ہو قاتل میرے بابا کے۔ وہ چلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اور ارد گرد کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت وہ اسے کسی بھی قسم کا صدمہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ مامون شاہ نے اسے بتایا تھا کہ اگر اسے صدمے پر صدمہ ملے تو اس کو بہت زبردست ایستھما اٹیک آتا ہے، مگر وہ ارادہ کر چکا تھا کہ اسے حویلی لے کر جائے گا، اور فرحان سے محفوظ کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ پھر اسے اس کی نڈر اور باغی انداز سے محفوظ ہوا کہ کہیں وہ غلط قدم نہ اٹھا لے، اس لیے اس نے فوری نکاح کرنے کا سوچا اور کچھ وقت دے کر اپنی محبت اس پر جتانا چاہتا تھا، مگر اس نے اسے اس قدر اکسایا کہ وہ اپنا ضبط کھوتا چلا گیا۔ اسے دیکھ رہا تھا جو کہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے سبھی چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اس کے ساتھ لیٹتا اس پہ اپنا بازو رکھ گیا۔ انوشے کی آنکھ کھلی تو اپنے قریب لیٹے شاہ میر کو دیکھ کر اس کے اندر پھر سے غصہ بڑھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو جان سے مار ڈالے جس نے اس کی اجازت کے بنا ہی اس پر اپنا حق جتا دیا تھا۔ اس کے پہلو سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ پھر وہ باہر نکلی تو شاہ میر جاگ چکا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شاہ میر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بنا جواب دی اپنے بال ڈرائی کرنے لگی۔ شاہ میر گہرا سانس بھرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بال رگڑتا شرٹ لیس باہر آیا تو وہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا کہ انوشے تو یکٹک اسے دیکھتی گئی۔ شاہ میر اس کی حالت پہ محظوظ ہوتا مرر سے اسے دیکھنے لگا جو کہ ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، اپنے شوہر کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا تو وہ سٹ پٹا کر اپنی نگاہیں پھیر گئی۔
کیا ہوا؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ اس کے پاس آتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں، جب تم ایسے دیکھتی ہو نا تو مر مٹنے کو دل کرتا ہے۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے پیچھے کو ہوتی ٹیبل سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ شامیر نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس کے شانوں سے جکڑے تھوڑا سا اوپر ہوئی تو شامیر نے کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ شامیر کی گرم سانسیں گردن پہ محسوس کرتے وہ تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنے لگی، مگر شامیر کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان! شامیر گہرا سانس بھر کر اسے چھوڑتا پیچھے ہوا، وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شامیر آج کل زمینوں پر کافی زیادہ مصروف تھا۔ رات کو جب وہ لوٹتا تو وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی تھی۔ صبح جب اٹھتا تو وہ اس سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے چلی جاتی تھی۔ وہ اس روٹین سے سخت اکتا گیا تھا، اور آغا جان بھی ان کے درمیان یہ دیوار محسوس کر رہے تھے۔ ان کی شادی کو 20 دن ہو گئے تھے، مگر ایک سرد مہری ابھی تک نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے شامیر اور اسے ہنی مون پہ جانے کے لیے کہا تو شامیر نے بے اختیار دیکھا اور اسے لگا کہ وہ انکمفرٹیبل ہوگی، اس لیے وہ انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بیچ میں ہی بول پڑی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں نے کبھی بھی لاہور کے علاوہ کہیں سفر نہیں کیا، تو مجھے گھومنے پھرنے جانا ہے۔ وہ جلدی سے بولی تو شامیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھر پر رہ گیا۔ پھر 2 دن کے بعد وہ لوگ سوات پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ وہاں کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ سفر کافی لمبا رہا تھا بائی روڈ، تو وہ کافی تھک چکے تھے۔ شامیر تو فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے موبائل نکال کر فرحان کو یہاں پہنچنے کا بتاتی۔ اب زیبا کو کال کر رہی تھی۔ امی، میں فرحان سے مل کر اسے ساری بات بتاؤں گی۔ وہ اگر ابھی بھی مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوا تو یہاں سے کنزا کے ساتھ بھاگ کر پھر خلا کے پیپرز بھیجوں گی۔ وہ اپنا پلان بتانے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کچھ مت کرو اور شامیر کو اپنا لو، زیبا نے کہا۔ ہرگز نہیں مما، وہ شخص میرے بابا کا قاتل ہے، میں اسے کبھی نہیں اپناؤں گی، وہ تیز لہجے میں بولی تو زیبا پریشان ہو گئی۔ اوکے مما، پھر بات کروں گی، وہ بولی اور پھر کال کاٹ دی۔ ضمیر ملامت کر رہا تھا، مگر ایک ضد تھی اسے بھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو بس اسی کو پورا کر کے وہ شامیر کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ وہ فریش ہونے کے بعد باہر لنچ کے لیے چلے آئے تھے۔ مجھے نا اپنے ایک دوست سے ملنا ہے، تم آرام کر لو کمرے میں جا کر، شامیر نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ شامیر کے جاتے ہی وہ پرس تھامے تیزی سے باہر نکلی اور فرحان سے ملنے پہنچ گئی۔ کنزا بھی وہیں تھی اور جو کچھ ہوا سب بتاتی چلی گئی۔ تم فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کنزا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں چلتی ہوں، وہ اپنا کافی کا مگ رکھتے ہوئے بولی، مگر پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر چکرا رہا ہے۔ پھر وہ صوفے پہ گرتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کوٹری میں تھی۔ پھر قدموں کی چاپ آئی تو وہ جان بوجھ کر بے ہوشی کا ناٹک کرنے لگی۔ اس کا موبائل یہاں سے دور پھینک دینا تھا، کہیں اس کا شوہر نہ پہنچ جائے، وہ بڑا شارپ آدمی ہے۔ حقیقت جان چکا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر لڑکیاں سپلائی کرتا ہوں، اور اس کی بھی ڈیل ہو گئی، اور جس شخص سے کی تھی وہ پچھلے 1 مہینے سے پیچھے پڑا تھا۔ میں سخت پریشان تھا، مگر آ گئی خود ہی، جس کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، اسے اتنا معلوم نہیں کہ وہ اس کا اصل محافظ ہے۔ فرحان کہکا لگا کر بولا تو اس کے ارادے جان کر اس کی جیسے روح فنا ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی وہ دوست اور اس کا وہ پیار دونوں ہی دھوکے باز تھے۔ کنزا نے آ کر اس کو زور سے ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ تو چل چکا ہوگا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، اب تمہیں جانا ہوگا، پھر اس کے بعد تم آگے پہنچا دی جاؤ گی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کنزا بولی تو وہ تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے شاہ مجھے آ کر بچا لیں گے، وہ تڑک کر بولی۔ اچھا، ایسی بات ہے، چلو پکارو پھر اپنے شاہ کو، اور زور زور سے پکارنا، شاید وہ تمہاری پکار سن کر یہاں پر پہنچ ہی جائے۔ فرحان نے اس کے رخسار کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنا چہرہ پیچھے کر گئی۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی کی نا تو میرے شاہ تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے، وہ چیخ کر بولی تو کنزا نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پھر وہ اسے دوبارہ وہاں چھوڑ کر وہاں سے لائٹس آف کر کے نکل گئے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ سسکیوں سے روتی دل ہی دل میں اپنی بے وقوفی پہ خود کو کوس رہی تھی۔ شام سے رات چھا گئی تھی، گھپ اندھیرے میں اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ پلیز نکالو مجھے یہاں سے، پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ چلا چلا کر پکار رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے وہ وہاں قید تھی اور خود کو کوس رہی تھی۔ شاہ، پلیز سیو می، وہ اسے پکار رہی تھی جو کہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن لگتا تھا۔
پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور دروازہ کھولتے ہی وہ مکروہ شخص طنزیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف بڑھا تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹتی پیچھے ہوئی اور یہاں تک کہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ بیبی، تمہارے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، الوداع میری جان۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا اور پھر اس کے چہرے پہ سپرے کر کے اسے کندھے پہ اٹھائے باہر نکل گیا۔ اور شامیر دوست سے مل کر واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ریسیپشن پہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کے نکلنے کے فوراً بعد چلی گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کا فون ملانے لگا، مگر وہ بھی آف جا رہا تھا، اور ایجنٹ کے ذریعے اسے معلوم ہوا تھا کہ فرحان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں پہ ہی آیا ہے، اور وہ ایجنٹ بھی 2 گھنٹے پہلے وہاں پہنچا تھا کیونکہ آج رات ڈیل ہونی تھی۔ وہ لوگ ان کے خفیہ اڈے پہ پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک دروازہ کھلا اور فرحان باہر نکلا اور اس کے کندھے پہ بے ہوش انوشے کو دیکھ کر شاہ میر مٹھیاں بھینچ گیا۔ پھر پولیس کے آدمی انہیں چاروں طرف سے گھیر چکے تھے اور ایجنٹ کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھا اور فرحان جیسی انوشے کو گاڑی میں ڈال کر مڑا تو پیچھے کھڑے شاہ میر اور ایجنٹ کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ شاہ میر نے اسے گریبان سے پکڑتے زمین پر گرایا اور اسے پیٹنے لگا۔ شاہ، تم اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، میڈیا آ جائے گا، ایجنٹ نے کہا تو وہ انوشے کو گود میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھا اور وہ وہاں سے اپنے سوات والے گھر میں آیا اور پھر اس کا ناک منہ دبایا تو وہ گہرا سانس بھرتی کھانستے ہوئی دوہری ہو گئی۔ اس نے شاہ میر کو دیکھا تو اس کے گلے لگ کر رو دی۔ وہ سرد تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ پھر وہ دور ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور انوشے تو اس کے یوں چپ چاپ چلے جانے پہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے دن صبح منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ ناشتہ کرتے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پہ پتھریلے تاثرات تھے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی وہ لوگ نکل گئے تھے اور شام تک وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر آتے ہی وہ کہیں باہر نکل گیا اور وہ اس کے انتظار میں سامنے لگے وال کلاک کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ اسے لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ افسردہ سی باہر نکلی تو سجل اسے کھانا دے رہی تھی۔ وہ سلام کرتی اس کے پاس چیئر پہ بیٹھ گئی۔ میں کھانا دے دوں گی شاہ میر کو، اور ویسے بھی شاہ میر کو کھانا ہمیشہ میں ہی دیتی تھی، سجل نے کہا۔ آج کے بعد سے مت دینا، ان کی بیوی موجود ہے اور میں دے دیا کروں گی اور ساتھ ہی کھا لیا کروں گی۔ وہ کہتے ہوئے اس کی پلیٹ میں سے کھانے لگی تو وہ اپنا ہاتھ روک گیا۔ سجل، میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں بھیج دینا، وہ ہاتھ کھینچ کر بولا تو وہ اس کی بے رخی پہ کٹ سی گئی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا تو سجل جلدی سے چائے بنانے لگی۔ میں اپنے شوہر کے کام خود اپنے ہاتھ سے کروں گی۔ تمہاری ماں اور تم جس ارادے سے شاہ کے آس پاس گھومتے ہو نا، اس سے باز آ جاؤ، شاہ صرف میرے ہیں، وہ تڑخ کر بولی تو سجل نے استہزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا ہوا تم دونوں کے بیچ کہ 1 ہفتے کے لیے گئے مگر 2 دن میں ہی لوٹ آئے، اور شاہ میر کا موڈ بھی بہت خراب ہے اور تم سے بات بھی نہیں کر رہا؟ پہلے تم بات نہیں کرتی تھیں، سجل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو وہ غصے سے اس کی طرف مڑی۔ ہمارے بیچ کیا ہے کیا نہیں، اس بات کی تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چائے روٹی اس طرح کے کام کر کے تم مجھ سے اپنی طرف مائل کر لو گی، یہ چیز ذہن سے نکال دو، میری قربت میں وہ سب بھول جائے گا۔ وہ چبا چبا کر بولی تو سجل کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے شاہ میر کے لیے چائے بنائی اور لے کر کمرے میں آئی تو وہ صوفے پہ نیم دراز سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ پاس آئی اور پورے حق سے اس کے لبوں کے بیچ دبا سگریٹ نکال کر ایسٹرے میں مسلا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف چائے کا مگ بڑھا گئی۔ شامیر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تو مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گرم چائے شامیر کے سینے کو جھلسا گئی۔ I'm so sorry، وہ ہڑبڑا کر بولتی اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی پھونک مارنے لگی، اور پھر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے اپنے لب اس کے سینے پہ رکھ گئی۔ اس کی حرکت پہ وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس سرور کا مزہ لینے لگا اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتا رخ پھیر گیا۔ وہ جلدی سے اس سے پیچھے سے ہک کر گئی۔ مجھ سے آپ کی یہ بے رخی صحیح نہیں جا رہی، میں بہت پیار کرتی، وہ مدہوش لہجے میں بولی۔ شاہ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ دور رہو مجھ سے، تمہاری قربت مجھے وحشت میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ غصے سے بولا۔ آپ کو پورا حق بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جس طرح کا مرضی سلوک کریں، مجھ پہ چلائیں، میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ میں نے واقعی میں غلطی نہیں بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میں صرف اس سے ملنے نہیں گئی تھی، میں نے تو اس کے ساتھ مل کر بھاگنے کا بھی پلان بنایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی اور وہ بے یقینی سے سن رہا تھا۔ وہ بال چھوڑتا نفی میں سر ہلاتا ہوا نڈھال سا ہو کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پلیز، آپ کو مجھے ڈانٹنا ہے ڈانٹیے، مگر خود کو اذیت مت دیں،
وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی تو شاہمیر نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی تھی تمہارے علاوہ، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میرے نکاح میں رہتے ہوئے تم نے یہ سب کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کرب بھرے لہجے میں بولتا اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ ساکت و جامد سی بیٹھی تھی، پھر وہ ہر روز صبح صبح نکل جاتا اور رات کافی لیٹ آتا تھا۔ وہ اس کی روٹین پر بے چین ہو گئی تھی۔ آج وہ جلدی آیا تو بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ آتے ہی ماتھا مسلتا ہوا صوفے پر لیٹ گیا۔ شاہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ پلیز شاہ، بس کر دینا۔ آپ کو مجھے سزا دینی ہے تو دیجیے نا، مجھے اپنی بے رخی سے مت ماریے اور خود کو مت اذیت دیجیے۔ وہ بولی تو اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ایسی بات ہے نا تو چلو ایک کام کرو، ثابت کرو کہ تمہیں بے ہوشی کے عالم میں اس شخص نے چھوا نہیں ہے۔ میری تکلیف دور کرنا چاہتی ہو نا تو کرو ثابت کہ اس مرد نے تمہیں چھوا نہیں ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر مر جاتا ہوں کہ میری بیوی کو کسی غیر مرد نے چھوا ہے۔ وہ غصے سے بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ سوری، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب آپ سزا دے دیجئے، وہ نم لہجے میں بولی۔ فکر مت کرو، سزا ضرور دوں گا۔ میں شادی کروں گا اور تمہیں آزادی چاہیے تھی نا مجھ سے، اور اس رشتے کو تم مجبوری کی وجہ سے نبھا رہی تھی۔ تم اس شخص کی محبت میں بھاگ رہی تھی نا، اب سب ختم ہوگا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ایسی بات نہیں تھی، اس کے لیے بھاگ نہیں رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے بابا کی وفات میں آپ کا ہاتھ ہے، اسی لیے میں نے نفرت میں یہ قدم اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تمہارا کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ میں ہر دن خود کو پوچھتا ہوں کہ میں نے سجل کو چھوڑ کر تمہیں چنا۔ کاش تم سے شادی کرنے کا کبھی فیصلہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے کبھی تم سے محبت ہی نہ کی ہوتی۔ وہ اس کے بات پر بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ آپ اس طرح مجھے سجل کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا تم نے، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ؟ تم تو اس کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہو۔ وہ اتنی سلیقہ شعار اور پاک دامن ہے اور تم بے حیا اور بے شرم ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تو آپ کے نزدیک میں پاک دامن نہیں ہوں؟ وہ نم لہجے میں پوچھنے لگی۔ تم مجھ سے اس کا جواب کیوں جاننا چاہتی ہو؟ تم خود سے کیوں نہیں پوچھتی کہ جو تم نے کیا اس کے بعد بھی میں تمہیں پاک دامن کہوں؟ ہمارے ہاں کسی لڑکی نے یہ سب کیا ہوتا نا تو اسے جان سے مار دیا جاتا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو کچھ اس خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کرنے پر وہی سلوک میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ جائیے، جا کر سب کو بتائیے کہ میں نے آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تڑپ کر بولی تو باہر کھڑی سجل کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ کچھ دیر اسے روتے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ شہر میں کسی ڈیل کے لیے چلا گیا اور پیچھے سے سجل نے ساری بات الشبا کو بتائی، اور الشبا نے تو پوری حویلی میں بات پھیلا دی، اور بات نکلتی حویلی سے باہر نکل گئی تھی، اور اس گاؤں کے اصول کے مطابق اس کے لیے پنچایت لگائی گئی، اور وہ چادر میں لپٹی وہاں کھڑی تھی، اور آغا جان اور زیبا سر جھکائے رو رہے تھے۔ کیا تم پر لگا ہوا الزام سچ ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو اس بارے میں ثبوت دو، ایک شخص نے کہا۔ جو کچھ بھی سنا اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، آپ مجھے جان سے مار دیجیے، وہ کھوئے لہجے میں بولی تو آغا جان نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ شامیر ابھی حویلی پہنچا تھا اور اسے ساری بات پتہ چلی تو وہ بھاگتا ہوا اس جگہ پر پہنچا۔ آغا جان، آج تک اس گاؤں میں جس لڑکی نے بھی کوئی بدفعلی کی تو اسے سنسار کیا گیا ہے۔ آپ کی پوتی نے شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی ہے تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی، بلکہ اس سے بدتر۔ وہ شخص بولا تو شامیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو کہ کسی بے جان مورت کی مانند کھڑی تھی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اور کس نے کہا کہ میری بیوی نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی پاک دامن ہے۔ وہ چیخ کر بولا تو وہ سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ لیکن بیٹے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے، وہ گھر بڑھا کر بولا۔ دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا، مطلب آپ کسی کی بھی بات کا یقین کر لیں گے؟ سجل کی اور میری شادی ہونے والی تھی مگر ہو نہیں پائی، اسی لیے سجل نے انتقامن کی ہے اور اسے شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ آپ سب نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ اس گاؤں کے عنقریب بننے والے بڑے سردار یعنی میری بیوی ہے، اور میری بیوی کو اس طرح اپنے بیچ چوراہے میں کھڑا کیا ہوا ہے
شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شامیر نے غصے سے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے اس ہجوم سے باہر لے آیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیسے کر سکتی ہو تم یہ سب؟ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ آپ کے نزدیک تو میرا کردار مشکوک ہے، تو پھر کیوں نہیں سزا ہونے دی مجھے؟ وہ اس کے پوچھنے پہ روتے ہوئے بولی، حد ہوتی ہے، اپنا نہیں تو میری عزت کا ہی خیال رکھ لیتی، ہر وقت ہر پل تم جذباتی فیصلے لیتی ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو وہ سر جھکائے مزید شدت سے رو دی۔ وہ لب بھینچ کر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اندر داخل ہوتی سجل کی طرف مڑا۔ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا اور سجل نے سہم کر اسے دیکھا۔ میں تو بس یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس لڑکی کے چنگل سے نکل آئیں، کیونکہ یہ بالکل بھی آپ کے قابل نہیں ہے۔ سجل گڑبڑائی، تو کون ہے میرے قابل؟ تم، جس نے خاندان کی ایک بات کو پورے گاؤں میں پھیلا دیا۔ وہ تو اس حویلی کے اصولوں کے متعلق نہیں جانتی، مگر تم تو اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی تم نے یہ سب کیا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ سب، اور یہ گھٹیا لڑکی۔ شٹ اپ، یہ میری بیوی ہے اور تم زبان قابو میں رکھو، اور ہاں، اس کا رشتہ جو آیا ہے نا پھوپھی جان، اس کے لیے ہاں بول دیجئے۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر انوشے کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور وہ بیڈ پہ سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ بیوہ ہو گئی ہو کیا جو یوں ماتم کر رہی ہو؟ وہ دھاڑا تو اس نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا تو شامیر کا دل ان حسین کانچ سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ پھر ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کی جانب بھاگی تو وہ پریشان سا ہو کر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی قے کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے پیچھے آ کر اس کی کمر کو مسلتے ہوئے بولا تو وہ محض سر اسبات میں ہلا گئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ سر جھٹک کر بولا اور اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوجھل قدموں کے ساتھ زیبا کے کمرے میں آئی تو وہ نماز پڑھ کر تسبیحات کر رہی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مما، سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ دھاڑے مار مار کر روں، وہ نم لہجے میں بولی۔ کیوں میری جان، شامیر سے ناراضگی ختم نہیں ہوئی کیا؟ زیبا کے سوال پہ اس کی پلکوں پہ اٹکے ہوئے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ کیا ہو گیا میرے بچے؟ کتنا غلط سمجھتی رہی میں انہیں۔ میں جنہیں اپنے بابا کی موت کی وجہ سمجھ رہی تھی، وہ شخص تو میرا محافظ نکلا۔ میں سوچ سوچ کر کام جاتی ہوں، اگر شامیر میری زندگی میں نہ آئے ہوتے تو نہ جانے آج میں کہاں ہوتی۔ فرحان نے مجھے نہ جانے کہاں بیچ دیا ہوتا۔ اپنی بے وقوفیوں کو یاد کر کر کے میں صرف رو سکتی ہوں، مگر کچھ بھی نہیں کر سکتی ماما۔ شامیر نے بابا کی خواہش پر یہ شادی کر لی۔ کاش کہ کہیں سے بابا آ جائیں اور انہیں کہہ دیں کہ اپنی بیوی سے ویسے ہی محبت کرو جیسے کرتے تھے، شاید میری زندگی میں سکون آ جائے۔ مجھ سے ان کی بے رخی نہیں سہی جاتی ماما۔ فرحان کے ساتھ تو میں سمجھتی تھی کہ میری صرف ذہنی ہم آہنگی ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور اگر بچھڑنے کا خیال بھی آتا تھا تو دل تڑپتا نہیں تھا، مگر شامیر سے بچھڑنے کے خیال سے میری روح کانپ جاتی ہے ماما۔ وہ زیبا کی گود میں لیٹی اپنی دل کی بات کر رہی تھی اور باہر کھڑا شامیر آسودہ انداز میں مسکرا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کھانا کھانے باہر آئی، مگر کھانے کی خوشبو سے ہی اسے ابکائیاں آنے لگی تھی۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ آغا جان نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ کہاں ٹھیک ہے، یہ صبح سے وامٹنگ کر رہی ہے، شامیر نے سر جھٹک کر کہا۔ کیا الٹیاں آ رہی ہیں؟ فیروزہ نے پوچھتے ہوئے چکن کا سالن پاس کیا تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اٹھی، مگر سر گھوما اور زمین پر گرتی چلی گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ فیروزہ کے کمرے میں لیٹی تھی اور سب لوگ اس کے پاس ہی تھے۔ شامیر اس کے تکیے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دوسری سائڈ پہ زیبا تھی۔ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو، ڈاکٹر نے کہا۔ تو اس نے جلدی سے شامیر کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر کچھ دیر وہ وہاں پر لیٹی رہی اور اس کے بعد فیروزہ نے شامیر سے کہا کہ وہ اسے کمرے میں لے جائے۔ وہ کمرے میں لایا اور اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے میڈیسن دینے لگا۔ آپ خوش ہیں شامیر؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں میری جان، خوش نہیں ہونا چاہیے مجھے؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ اس کے جواب پہ نم لہجے میں پوچھنے لگی۔ ناراضگی تو کب سے ختم ہو گئی تھی، بس تھوڑا سا نخرہ دکھا رہا تھا، اور آج سوچا تھا کہ اپنی سہاگ رات پھر سے مناؤں گا،
مگر دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اب بیبی کے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ شاہمیر سرد آہ بھر کر بولا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، میں ایسے بھی ارمان پورے کر سکتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ ریئلی؟ یو مین کیسز وغیرہ؟ لیکن اس کے بعد سے تمہارا سانس اکھڑ گیا تھا، وہ سر کھجا کر بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی نا، اسی لیے ایسا ہوا تھا، مگر جب میں سٹریس میں نہیں ہوتی تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے رخسار پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے بولی تو شاہمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود کے قریب کیا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کو پیچھے دھکیلتی منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کی جانب دوڑی، اور شاہمیر منہ کھولے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ واش روم سے باہر آئی تو جیسے ہی شاہمیر نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ دور رہیے مجھ سے، آپ نے جو پرفیوم لگایا ہے نا، اس کی اسمیل چڑھ رہی ہے مجھے، اور میرے بیبی کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ منہ بسور کر بولی تو شاہمیر سر دہا بھرتا بیڈ پہ گرنے والے انداز میں لیٹ گیا۔ مطلب مجھے پرفیوم لگانا چھوڑنا ہوگا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تو وہ زور زور سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور ہاں، سونا بالکل نہیں، آج تو میری باہوں میں سوگی، وہ بولتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو فیروزہ اسے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ رونے والی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اچھا شامی بیٹا، اسے دودھ یاد سے پلا دینا، بچے کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، فیروزہ نے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ اس کے پاس ہوتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ شاہ، ایک بات کہوں؟ سو کہو میری جان، آپ مجھے دودھ پینے کا مت کہنا پلیز، وہ منہ لٹکا کر بولی۔ یار، امی سے پٹوانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نہیں مار کھا سکتا، بڑے سرکار بننے والا ہوں، شامیر نے کہا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ارے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے رونے پر سٹپٹا کر بولا۔ پہلے آپ وعدہ کیجئے نا کہ آپ مجھے بالکل بھی دودھ پینے کا نہیں کہیں گے، اور تائی اماں جو بھی دودھ لائیں گی نا وہ آپ پی لینا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے میرے لیے؟ میری جان، تم پہ جان بھی قربان ہے، لیکن اپنے صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہوگا نا، تو دودھ پینا تو لازمی ہے۔ کوئی جان نہیں ہوں میں آپ کی، اگر میں آپ کی جان ہوتی تو اس طرح مجھ پر ظلم نہ ڈھا رہے ہوتے۔ بات بھی مت کرنا مجھ سے، اور پاس تو بالکل بھی مت آنا۔ وہ غصے سے بولتی رخ پھیر کر لیٹ گئی، اور وہ ہونگ بنا اس کا رویہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ جبھی اس کے چھوٹے بھائی کا میسج آیا۔ ایک وجود کو اپنے اندر رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور عورت اس حالت میں پل پل روپ بدلتی ہے، یعنی موڈ سوئنگ ہوتا ہے، کبھی روئے گی، کبھی ہنسے گی، کبھی کاٹ کھائے گی تو کبھی پسندیدہ چیز کو ناپسند کرے گی، اور کبھی ناپسندیدہ کو پسند۔ سو ڈرنا نہیں بھائیا، مجھ پہ یہ بیت چکی ہے، بیسٹ آف لک، گڈ نائٹ۔ وہ میسج پڑھ کر بے اختیار مسکراتے ہوئے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر گیا۔ چھوڑیے مجھے، میں آپ سے بات نہیں کرتی، وہ اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری میری جان، اور ہاں، تمہیں دودھ نہیں پینا نا؟ کوئی بات نہیں۔ سچ؟ اس کی بات کے جواب میں وہ چلا کر بولی۔ ہاں، بالکل ملک شیک پی لیا کرنا۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ اس کے سینے پہ مکے برساتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر وہ اسے خود میں بھینچ گیا، مگر اس میں بھی نرمی تھی، بس وہ مزاحمت بہت کمزور کر رہی تھی، جس نے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے حصار میں رہنا چاہتی ہے۔